جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادہ علی المرتضیٰ برادر سید سادات غلام سید فاطمہ جنتی جوانوں کے سردار سلطان کربلا امام عالی مقام حضرت امام حسین کی ذات وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے گھر بار مال و دولت حتیٰ کہ اپنی پیاری اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ کہنے کے تو وہ پیاسے شہید کیے گئے، لیکن اللہ کی قسم اگر امام حکم دیتے تو فرات بھی اپنا راستہ بدل لیتے، حور و ملائکہ حوض کوثر لے کر کربلا میں حاضر ہو جاتے۔ فرشتے اگر غزوہ بدر میں آ سکتے ہیں تو کربلا میں بھی آ سکتے تھے، کیونکہ یہ وہی شہزادے ہیں نا جن کو نبی آخر الزمان وجیہت تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا۔ کئی بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی شہزادوں کے لیے نمازیں چھوٹی کر دیں۔ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبات چھوڑ دیے۔ بعض دفعہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے ہی سے نہیں اٹھتے کہ اوپر حسنین کریمین سوار ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن کربلا میں فرشتے کیوں نہ آئے؟ تو سنیے، اگر وہاں فرشتے اترتے تو کیسے پتہ چلتا کہ خلافت اور بادشاہت میں کیا فرق ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا کہ قرآن و سنت ترک کرنے سے کبھی بھی اسلامی حکومتیں نہیں چل سکتی؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یزید جیسے فاسق و جابر کی بیعت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی گردن کٹوا دی جائے؟ ایسے ہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی تربیت نہ کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ میرے اس بیٹے سے امتحان لیا جائے گا۔ اور دیکھیے دوستو، آج تاریخ کی تمام کتب چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ نواسہ رسول نے کربلا کے میدان کو سر کر لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا، اور یزیدیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو کر رہ گئی۔ غیبی امداد تو تب اترتی نہ کہ جب امام عالی مقام دعا فرماتے، لیکن صدقے جائیں امام عالی مقام کے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، گھر بار لٹایا، اف تک نہ کی۔ آئیے آج آپ کو کربلا کے ایسے واقعات سناتے ہیں جہاں امام عالی مقام کو بدبختوں کے لیے بد دعا کرنا پڑی، اور اللہ پاک نے اسی وقت وہ دعا قبول کی اور وہاں عذاب الہی نازل ہوا۔ جب امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین یزیدی فوج کے درمیان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں لگائی گئی آگ کو دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک عمر بن عروہ کہنے لگا، ہے حسین، آپ نے دوزخ کی آگ سے پہلے یہیں پر ہی آگ لگا دی۔ امام حسین نے اس بدبخت کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے خدا کے دشمن، تو جھوٹا ہے، تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا اور تو جنت میں جائے گا؟ حسینی قافلے میں غصے کی لہر بھر گئی اور حضرت مسلم بن اسوجہ آگے بڑھے اور امام عالی مقام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حضور، مجھے اجازت دیجیے، میں اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنا چاہتا ہوں۔ میرا خون کھول رہا ہے، جب تک مالک بن عروہ کی زبان کاٹ نہ دوں میں سکون سے نہیں بیٹھ سکوں گا۔ لیکن قربان جائیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت امام حسین کہنے لگے، نہیں، ہماری یہ تربیت نہیں کی گئی کہ ہم خون ریزی کی ابتدا کریں۔ یہ سننے کے بعد مالک بن عروہ بکواس کرتا رہا اور انتہائی نازیبا الفاظ کہتا رہا۔ یہ دیکھ کر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین نے اپنے دستے مبارک پھیلائے اور اللہ پاک سے اس طرح دعا فرمائی، اے میرے خدا، مالک بن عروہ کو عذاب نار سے پہلے کربلا میں ہی آتش کا مزہ چکھا دے۔ بس اسی وقت بدبخت کہ گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، جس کی وجہ سے وہ اس گھوڑے سے گر گیا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا۔ پھر گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کے خندق میں ڈال دیا۔ اس پر امام حسین نے سجدہ شکر ادا کی اور اللہ وجل کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بلند آواز سے دعا فرمائی، یا اللہ کریم، ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے اور اولاد ہیں، ہم پر ظلم کرنے والے کے ساتھ انصاف فرما۔ اسی وقت دشمنوں کی صف سے ابن حاس نامی شخص نے کہا، آپ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ آپ کیسے خاندان نبی ہیں؟ نسل اور خاندان تو بیٹے سے چلتا ہے، اور آپ تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہی
اسی لیے ہمیں یہ کہہ کر دھوکہ مت دیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ اس بے ادبی کی وجہ سے حضرت امام حسین کو بہت تکلیف پہنچی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، ابن عاشاس نے میرے نسب پر جرح کی ہے اور یہ میرے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ یا اللہ، اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار فرما تاکہ کوئی بھی میرے نسب پر بات کرنے کی جرت نہ کرے۔ اسی وقت اس خبیث بدبخت اور بے ادب کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور درخت کے نیچے قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہوا تو ایک زمین سے کئی سیاہ بچھو نکلے اور اس کی شرمگاہ میں ڈنگ مارنے لگے۔ بس وہ اسی وقت میں نجاست آلود زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ امام حسین کی آج بیعت اور آپ کا مستحب وداع، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہونے کو دیکھ کر بھی ان بے باک اور سخت دلوں کو غیرت نہ آئی اور ایک مغرور شخص نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ اے حسین، دیکھو تو دریائے فرات کیسے مجھے مار رہا ہے، مگر خدا کی قسم تم اس کا ایک قطرہ بھی نہ پی سکو گے، حتیٰ کہ تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابھی یہ الفاظ اس خبیث کے منہ میں ہی تھے کہ ایک مغرور شخص کا گھوڑا اسے گرا کر بھاگنے لگا، جس کو پکڑنے کے لیے اس شخص نے دوڑ لگائی، جس کے سبب اس پر پیاس کا غلبہ ہوا اور وہ پانی پانی کہنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے پانی پلانا چاہا لیکن ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا اور وہ مغرور شخص اس شدت پیاس میں وصال جہنم ہو گیا۔ یہ سب واقعات نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ نیز دشمنان اہل بیت کو یہ بتانا تھا کہ دیکھ لو، جو کہ ایسے مستجاب الوعدات ہو، اس کے مقابلے میں آنا اللہ پاک سے جنگ کرنا ہے، لہذا اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ مگر ان بے ضمیر لوگوں نے دنیاوی منصب پانے کے لیے حضرت امام حسین ابن علی کو شہید کر ڈالا، جس کی سزا انہیں دنیا میں بھی ملی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ان کو گھیرے گا۔ تاریخ کتب یزیدیوں کی دردناک موت کی گواہی دے رہی ہے۔ شمر کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لگا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا اور اس کے دھڑکوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا اور پھر جنگلی کتوں کو اس کا جسم کھلا دیا گیا۔ اسی طرح جب مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبداللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبداللہ ابن زیاد کے نتھوں میں گھستا اور پھر اس کے منہ سے بار بار نکلتا رہا۔ اسی طرح یزید کی موت بھی انتہائی موذی مرض میں ہوئی کہ اس کی آنتڑیاں جل گئی، پانی کو کوستا رہا لیکن پانی کی ایک